صلی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ وسلم۔ میں محمد سلیم اختر قریشی سجادہ نشین دربار عالیہ حضرت سلطان ایوب کا تال آپ سے مخاطب ہوں۔ ہمارا آج کا موضوع ہے آداب ذکر۔ ذکر میں بعض ارکان ہیں، بعض شرائط ہیں اور بعض کے اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے اور بعض سے روکا گیا ہے۔ اب باری باری ان کا ذکر کرتے ہیں۔ نمبر 1، پاک صاف ہونا۔ نمبر 2، اگر ہو سکے تو باوضو ہونا اور قبلہ رخ ہونا۔ اول و آخر اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف کرنا اور 2 زانوں بیٹھنا۔ ذکر کا اختتام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود شریف سے کرنا۔ ذکر کرتے وقت توجہ مرکوز رکھنا اور ادھر ادھر نہ دیکھنا، بالخصوص آسمان کی طرف۔ الفاظ کی ادائیگی میں بناوٹ سے بچنا، پرتکلف اور خوش الہانی بناوٹی کے اختیار نہ کرنا، رغبت اور خواہش کے ساتھ ذکر کرنا، دل کی گہرائیوں سے اور دل کو ہاتھ میں رکھنا۔ جس جگہ پر ذکر کیا جائے اس جگہ کا مناسب اور غیر شرعی امور سے پاک اور خالی ہونا۔ ذکر سے پہلے مسواک کرنا تاکہ منہ سے کسی قسم کی بو نہ آئے۔ بہتر ہے کہ قبلہ رخ ہو کر ذکر کرنا۔ خشوع، عاجزی، سکون و اطمینان اور وقار سے ذکر کرنا۔ جن الفاظ سے ذکر کر رہے ہیں ان الفاظ پر غور و خوض کرنا اور اس کے معنی و مطالب کا ذہن میں ہونا۔ قرآن مجید فرقان حمید کا ذکر سب سے افضل ذکر ہے، البتہ اس کے ساتھ ساتھ جو اذکار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائے ہیں ان کو بھی شامل کرنا۔ ہر نبی کی ایک دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سید الاستغفار، مغفرت مانگنے کی سب کلمات کا سردار یہ ہے کہ یوں کہے، اے اللہ تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے ہی مجھے پیدا کیا اور میں تیرا ہی بندہ ہوں۔ میں اپنی طاقت کے مطابق تجھ سے کیے گئے عہد اور وعدے پر قائم ہوں۔ ان بری حرکتوں کے عذاب سے جو میں نے کی ہیں تیری پناہ میں ہوں۔ مجھ پر نعمتیں جو تیری ہیں اس کا اقرار کرتا ہوں، میری مغفرت کر دے کہ تیرے سوا اور کوئی بھی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے یہ دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے دل سے ان کو کہہ لیا اور اسی دن اس کا انتقال ہو گیا شام ہونے سے پہلے تو وہ جنتی ہے، اور جس نے اس دعا کے الفاظ پر یقین رکھتے ہوئے رات میں ان کو پڑھ لیا تو پھر اس کا صبح ہونے سے پہلے انتقال ہو گیا تو وہ جنتی ہے۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں موجود ہے جس کا نمبر 6306 ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دن میں 70 مرتبہ سے زیادہ اللہ سے استغفار اور اس سے توبہ کرتے تھے۔ یہ حدیث صحیح بخاری کی 6307 ہے۔